everyone. Hello, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम कायनात। बेटा जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ बताइएगा, एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम नेहा कायनात, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? Okay, thank you कायनात, thank you. But I have just 5 students, so बाकी स्टूडेंट्स ने आना है नहीं आना, थोड़ा सा वेट कर लें उनका या फिर स्टार्ट कर लें? क्या सिचुएशन है, क्या सजेशंस हैं? वालेकुम अस्सलाम मुनीबा, थैंक यू। जी जनाब, क्या किया जाए, लेक्चर स्टार्ट कर लें या आपकी क्लास फेलोज ने आना है? चलिए मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, मीनवाइल जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं।
وعلیکم السلام بیٹا، وعلیکم السلام ٹو آل آف یو. اچھا، ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے جین پیاجے نے پریزنٹ کی تھی، ہم وہ پڑھ رہے تھے بیٹا. اوکے، جین پیاجے کی جو پریزنٹڈ تھیوری تھی، ہم نے تھوڑا سا جین پیاجے کے بارے میں پڑھا تھا. دین ہم نے اس کے بیسک کمپوننٹس پڑھے تھے کہ اسکیما کیا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اڈیپٹیشن پروسیسز کیا ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے. اس کے بعد تھرڈ کمپوننٹ تھا کہ ہم نے 4 اسٹیجز پڑھنی ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی. پھر یہ پکچر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیسیکلی اسکیما ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ڈفرینٹ قسم کے جو پروسیسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جو میتھڈز ہوتے ہیں، جیسے اکوموڈیشن ہو گیا، اسیمیلیشن ہو گئی، اس کے تھرو یعنی ظاہر ہے وہ چیزوں کو، نئی نئی چیزوں کو سیکھتے جاتے ہیں، پہلے والے نالج کو مزید ماڈیفائی کرتے جاتے ہیں، تو اسکیما چینج ہوتا جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو اسکیما کی ایگزامپل دی تھی کہ ظاہر ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بچوں سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی کس طرح سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اسکیما میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. یہ ساری ایگزامپلس دے کے میں نے آپ کو اسکیما سمجھایا تھا. اس کے بعد اسیمیلیشن ہے. اسیمیلیشن بھی آپ کو پڑھا دیا تھا میں نے کہ ایگزامپلس بھی کچھ ساتھ دی تھیں کہ سمپل اسیمیلیشن کیا ہوتی ہے. اڈیپٹیشن پروسیس کا ہی حصہ ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیو انفارمیشن لیتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں سے. بچے یعنی ہمارے ایکسپیرینسز سے نہ جو ہمارے ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، نئی نالج لے کر، نئی انفارمیشن لے کر، نئے ایکسپیرینس سے ہم اپنے ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو ماڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھا بیسیکلی ہمارا اسیمیلیشن کہ ہمارے جو پری ایگزسٹنگ بلیفس ہوتے ہیں، نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ ہم اپنے آس پاس ایکسپیرینسز سے اسے چینج کرتے ہیں، مزید ماڈیفائی کرتے ہیں. ایگزامپلس تھیں کہ کالج اسٹوڈنٹ ہے، کس طرح سے اس نے نیا کمپیوٹر پروگرام سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اگر بچہ ہے، اس نے ایک ڈاگ دیکھا ہے، تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا ہی ڈاگ ہوگا، اس کو وہ دیکھے گا، اچھا ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ ڈاگ ہے. لیکن اگر کلر چینج ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ نسل کے ڈاگس ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو اپنی اسکیما کو استعمال کرنا شروع کرے گا اور ان چیزوں کو ریلیٹ کرے گا اور کہے گا او یس دس از آلسو اے ڈاگ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے کوئی شیف ہے، نیو کوکنگ ٹیکنیکس، اس کو ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں آتا، اس کے پاس پہلے سے کوکنگ ٹیکنیکس موجود ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے یا کسی بھی شخص سے اس نے نیا نالج سیکھا، نئی کوکنگ ٹیکنیک سیکھی. اب اس کے پاس ایک کچھ نئی چیزیں آ گئیں جو اس کے پاس پہلے سے کوکنگ سے ریلیٹڈ نالج تھا، اس میں مزید کچھ نالج ایڈ آن ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا جی. تو دس از اباؤٹ اسیمیلیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو ڈاگ کی ایگزامپل دی تھی کہ ایک یہ دیکھیں براؤن کلر کا ڈاگ ہے، تو بچی پہلے یہ سمجھے گی کہ ہاں جی یہ تو اسی کلر کے جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈاگ ہوتے ہیں. بٹ اس کا ایک اور اسکیما کیا ہوا، اس نے کیا چیز لرن کی کہ جو 4 لیگڈ اور پیٹ اینیمل ہوتے ہیں، دے آر کالڈ ڈاگس. اب بے شک اس کے سامنے یہ وائٹ کلر کا بھی ڈاگ آیا تو اس نے اپنا جو نالج تھا وہ اس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کیا کہ اس کی بھی 4 لیگز ہیں اور دس از آلسو اے پیٹ. سو اس نے اسے کہا کہ یہ ڈاگ ہے. Accommodation, it is another part of adaptation, involves changing or altering our existing schemas in light of new information, a process known as accommodation. Accommodation involves altering existing schemas or ideas as a result of new information or new experiences. New schemas may also be developed during this process. Accommodation جو ہے جو اکوموڈیشن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اڈیپٹیشن کا ہی پروسیس ہے، جس میں ہم اپنا جو پہلے سے ہمارے پاس کوئی نالج ہے اسے ہم چینج کرتے ہیں یا آلٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی پہلے سے اسکیما موجود ہے، جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اسے ہم آلٹر کرتے ہیں، اسے ہم چینج کرتے ہیں ان دا لائٹ آف نیو انفارمیشن. یعنی کوئی نئی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس کی روشنی میں ہمارا جو پریویس نالج ہوتا ہے، جو پریویس اسکیما ہوتا ہے، اسے ہم چینج کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہم اکوموڈیشن کہتے ہیں. اکوموڈیشن جو ہے، اس میں بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پہلے سے اسکیما، آئیڈیاز، کچھ بھی انفارمیشن موجود ہوتی ہے تو وہ ہم ٹوٹلی چینج کرتے ہیں، نیا ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے جی. یہ اس میں نے یہی لاسٹ لائن لکھی ہے کہ ہم اس فیز میں یا اس سارے پروسیس میں، اکوموڈیشن میں، نیو اسکیماز بھی ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے یہ ایگزامپل ہے بیٹا، اگر وہی بچے جس طرح سے میں نے آپ کو ڈاگ کی ایگزامپل دی تھی، اب اگر وہ دیکھے گی کوئی کاؤ ہے جیسے، تو وہ تو اس کو بھی کاؤ کہے گی نا، بیکاز اس نے 4 لیگڈ اینیمل دیکھا فار دا فرسٹ ٹائم. اس نے کہا کہ یہ تو اسی کی طرح ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں تھیں، اس کو بھی ہم نے ڈاگ کہا تھا، تو دس از آلسو ڈاگ. چائلڈ اس کو اینیمل کو ڈاگ کہے گا. پھر ممی اس کی جو ہے وہ اس کو بتائیں گی نو دس از ناٹ اے ڈاگ، دس از اے کاؤ. اب دیکھیں اس کا وہ ایک اسکیما تھا اباؤٹ دا ڈاگ کہ کلر کوئی بھی ہو، 4 اس کی لیگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی.
وہ یہ سوچیں گے کہ جی 4 اس کی لیگس ہوتی ہیں اور یہ تو ڈاگی تھا 4 لیگس والا، لیکن اب کیا ہے مدر نے اس کو بتایا کہ نہیں جی دس از کاؤ، تو اب اس کی جو پہلے کی نالج تھی وہ اپنی جگہ رہ گئی، ایک نیا نالج اس کے پاس آیا کہ نہیں جی تمام 4 ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں دے آر ناٹ آل ڈاگس. So when the child saw a cow for the first time, she will assimilate it to her scheme of dog as 4-legged animal. When the mother told her that it is a cow, she will accommodate this new information and will refer to that animal as cow, not a doggy. The child will learn that not all 4-legged animal is called doggy. دیکھیں پہلے صرف وہ کلر کا ڈفرینسیشن آ رہا تھا، اس کے پاس ایک نالج تھا کہ جتنے بھی 4 ٹانگوں والے اینیمل ہوں گے، پیٹ ہوں گے، دے ول بی ڈاگ. بٹ اب اس نے ایک نئی انفارمیشن، نیا اسکیما ڈیولپ کیا کہ تمام 4 ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں دے آر ناٹ ڈاگ. ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، دس از کالڈ کاؤ. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا ایکویلیبریشن. Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation, which is achieved through. اچھا یہ کلیئر ہو گیا بیٹا. میں نے آپ کو جو 2 پروسیسز بتائے، ایک میں نے آپ کو اکوموڈیشن پڑھایا، ایک میں نے آپ کو اسیمیلیشن پڑھایا. اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں. اگر کلیئر ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو ابھی بھی مجھ سے پوچھ لیجیے. پیپل ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن. اس کے درمیان ڈفرینسز آپ کو بہت کلیئر پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے کلیئر ہے، تو اب ہم آ جاتے ہیں ایکویلیبریشن کی طرف، جو ایک تیسرا پروسیس ہم نے تیسرا میتھڈ پڑھا. ایکویلیبریشن کیا ہے؟ Piaget believed that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation, which is achieved through a mechanism Piaget called equilibration. As child progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, assimilation, and changing behavior to account for new knowledge, accommodation. Equilibration helps explain how children are able to move from one stage to thought into the next. لیکن بیٹا ابھی جو بات میں آپ سے کر رہی تھی وہی کہ assimilation اور accommodation دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہی چیز یہاں پہ پیاجے نے کہا کہ جب بچے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اسیمیلیشن ان کا ایک پرانا نالج ہوتا ہے، اکوموڈیشن انہوں نے کچھ نئی چیزیں سیکھی. اب جب بچے یہاں پہ کوشش کرنا شروع کرتے ہیں کہ اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے درمیان ان کا ایک کہنا چاہیے کہ بیلنس ظاہر ہے وہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ وہ اپنا پرانا نالج بھی انہیں یاد رہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی نئی چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کر کے اسے بھی امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. تو اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے درمیان ایک بیلنس بھی مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے اچیو ہوتا ہے؟ یہی وہ میتھڈ ہے دیٹ از کالڈ ایکولیبریشن، جس کے تھرو بچے اس بیلنس کو مینٹین رکھتے ہیں. اب دیکھیں اس کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جیسے ہی بچے صرف اور صرف یہاں تو باتیں ختم نہیں ہو جاتی نا بیٹا، جیسے جیسے بچے پروگرس کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اسٹیجز کو کور کر کے آگے جاتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس جو پہلے سے پریویس نالج ہوتا ہے اسے ہم اپلائی کریں. بچوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو پریویس نالج ہے اس کو بھی وہ اپلائی کریں اور نئے نالج کے اکارڈنگ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. اب ہم بھی بیٹا بینگ اے اسٹوڈنٹ
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ آگے پڑھتے جاتے ہیں تو پچھلا بھولتے جاتے ہیں، یا ویدر اٹ از پاسبل کہ آپ آگے چیزوں کو پڑھتے جائیں اور پچھلی چیزوں کو بھولتے جائیں، تو کیا آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ میری بات سے ضرور اگری کریں گے کہ ہم جیسے جیسے لائف میں آگے جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو اگزامپل آپ کی ڈگری کی دیتی ہوں، ہم فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں جاتے ہیں، تھرڈ ایئر میں جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، ہمارے لیکن ہماری بہت ساری پرانا نالج ہوتا ہے، جب لائک فرسٹ ایئر میں پڑھی ہوئی چیزیں ہمارا تھرڈ ایئر میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ بیسک ہم نے اسے پڑھا ہوتا ہے، اب یہاں پہ آ کے ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا نالج. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. آپ کا تو بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنا پرانا نالج بھول نہیں جاتے، اور انہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے، وہ اپنے پرانے نالج کو بھی اپلائی کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی نئے نالج کے اکارڈنگ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکولیبریشن ہیلپس ایکسپلین ہاؤ چلڈرن آر، بیسیکلی ایکولیبریشن ہی ہے جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بچے ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پیاجے نے یہ تھرڈ پروسیس ہمیں بتایا کہ جو ہمارا اسیمیلیشن کے تھرو ہمارے بچوں کے پاس نالج ہوتا ہے، اور جو اکوموڈیشن کے تھرو انہوں نے اپنا بیہیویئر ان فیوچر چینج کرنا ہوتا ہے نئے نالج کے اکارڈنگ، ان دونوں کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا، دس پروسیس از کالڈ ایکولیبریشن، اینڈ دس از ویری نیسیسری فار چلڈرن ٹو گو تھرو دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. اوکے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پیاجے کی جو 4 اسٹیجز ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے جا کے. تھوڑا سا یہاں پہ اوور ویو آپ کو دیا ہے پکٹورل کہ پیاجے نے تھرڈ کمپوننٹ جو ہے اوبویسلی ہمارا، اس نے پیاجے نے 4 اسٹیجز پریزنٹ کی ہمیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی. سب سے پہلے سینسری موٹر اسٹیج ہوتی ہے جو کہ برتھ سے لے کے 2 months تک کی ایج تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر 2 years تک ہوتا ہے. پھر اس میں چائلڈ بگن ٹو انٹریکٹ ود دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی. یعنی ارد گرد کا جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بچہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ انٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے. پھر پری آپریشنل اسٹیج ہے. پری آپریشنل اسٹیج میں چائلڈ بگنس ٹو ریپرزینٹ دا ورلڈ سمبولیکلی. اب جو بچہ ہوتا ہے یہاں پہ چیزوں کو، اپنے ارد گرد موجود دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو سمبلس کی مطلب ان کے ساتھ سمبلس کو اٹیچ کر کے، سمبلس کے ساتھ انہیں اٹیچ کر کے چیزوں کو یاد کرنا شروع کرتا ہے. یہ تقریباً 2 years سے 6 to 7 years تک کی اسٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا کنکریٹ آپریشنل اسٹیج ہوتی ہے. دا چائلڈ لرنس رولس سچ ایز کنزرویشن. جیسے اس میں بچے کچھ سیکھنے کے رولس، یعنی ہر چیز کو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے نا، رولس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ تقریباً 7 سال سے لے کر 11 سے 12 سال تک کی ایج میں ہوتا ہے، یہ یعنی اسٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا فارمل آپریشنل اسٹیج آتی ہے. دا ایڈولسنس کین ٹرانسینڈ دا کنکریٹ سچویشن اینڈ تھنک اباؤٹ دا فیوچر. اب وہ جو ایک صرف مائنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں نا، کنکریٹ چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ ان کو پریکٹیکلی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از فرام 12 years ٹو ایڈلٹہڈ. اب ہم ایک ایک کر کے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے. سینسری موٹر اسٹیج ہے، برتھ سے لے کے 2 years تک ہے. دا مین اچیومنٹ ڈیورنگ دس اسٹیج از آبجیکٹ پرماننس. knowing that an object still exists even it is hidden. اچھا، جو مین اچیومنٹ ہوتا ہے اس اسٹیج کے اندر، اس اسٹیج کا مین اچیومنٹ، یعنی اچیومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے نے اتنا سیکھ لیا، بچے نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا، تو اٹ مینس کہ بچے 2 years کی ایج تک جانے میں اگر بچے نے آبجیکٹ پرماننس اس کے اندر آ گئی، اگر اس نے آبجیکٹ پرماننس کو سیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دس از سینسری موٹر اسٹیج. اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہاں بچے کی جو ہے صحیح گروتھ ہو رہی ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے اس کی.
सेंसरी मोटर स्टेज वो अवेल कर चुका है, अचीव कर चुका है। तो मेन ऑब्जेक्टिव या अचीवमेंट इस स्टेज का यही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का ये मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को छुपा दें, हिडन कर दें, तो भी बच्चा उसकी एग्जिस्टेंस को जाने, ठीक है। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन सच एज अ स्कीमा ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे और काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि जैसे इस स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस का ये मतलब है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बच्चे किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल ही ले लें अगर, तो हम क्या करते हैं, हम उस मोबाइल को ऐसे उछाल के या किसी भी तरह से अपने पीछे छुपा दिया करते हैं, और फिर हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, हाँ बिल्ली ले गई, कौवा ले गया, कुछ भी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बिलीव करते हैं इस बात पर, क्या वो रोना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन? उन्हें ये यकीन होता है कि नहीं ये मुझसे हाइड कर दी गई ये चीज़, बट इट डजंट मीन कि वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी बच्चे के अंदर इतनी कॉग्निशन डेवलप हो जानी चाहिए, बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है, वो इतना डेवलप हो जाना चाहिए कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है जी। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि अगर उससे हमने कोई चीज़ छुपा भी ली है, तो उसे पता हो कि नहीं, बेशक ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, बट ये एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी क्या है, बच्चे किस तरह से ये चीज़ें सीखते हैं या कैसे उनके अंदर डेवलप होती है, इसके लिए एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उस ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो एक बर्ड था, बर्ड के हमने बच्चे को ये तो नहीं बता दिया था बर्ड है ना, बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा दिस इज़ अ बर्ड। बच्चे के माइंड में एक स्कीमा है, स्कीमा सबसे पहले डेवलप होता है। स्कीमा किस तरह से डेवलप होता है कि वो कहता है अच्छा ये इसके पर हैं, ये इसकी चोंच है, ये इस किस्म का होता है। तो यानी उसने डिफरेंट चंक्स में, छोटे छोटे स्कीमाज में किसी भी ऑब्जेक्ट को याद करना होता है। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। यानी जब हम बच्चे को उस बच्चे के सामने उसे प्रेजेंट करें, तो वो ख़ुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और ज़ाहिर है वो ख़ुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, और उसकी एक वो चीज़ें जो है वो डेवलप करना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता से। और हम खुद भी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उस बच्चे के सामने, यानी उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम उस बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। The sensory motor stage is further divided into 6 sub stages। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको कि मेन ऑब्जेक्टिव यही है यहाँ पर कि बच्चे की इतनी कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जानी चाहिए 2 साल तक कि वो किसी हिडन ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को जान सके। The sensory motor stage is further divided into 6 sub stages, each highlighted with the establishment of a new skill। जो इनमें से हर एक चीज़ है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज को हम फर्दर 6 सब स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक को हमने एक, यानी हर स्टेज में उस बच्चे के अंदर एक नई स्किल डेवलप होगी तो ही हम कहेंगे, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्किल मीन्स दैट दिस चिल्ड्रन हैज़ gone through the sensory motor stage, he or she has completed the learning which was required during this sensory motor stage, which was required till the age of 24 months। ठीक है जी। सो रिफ्लेक्सेस हैं, अब जो मैं आपको सब स्टेजेस बता रही हूँ इसकी बेटा, दैट आर रिफ्लेक्सेस। बर्ड से लेके 1 मंथ तक कुछ स्पेसिफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चों के अंदर ज़रूर डेवलप हो जाने चाहिए। फिर बेटा जी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस हैं, दैट शुड बी डेवलप्ड मैक्सिमम 4 मंथ्स की एज तक। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फ्रॉम 4 to 8 months। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस 8 to 12 months, यानी वो जो रिएक्शंस है उनके दरमियान वो एक कोऑर्डिनेशन भी डेवलप कर सके, यानी हैपहैज़र्ड किस्म के नहीं होने चाहिए। एंड टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस यानी 12 to 18 months। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स 18 to 24 months। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, और अगर ज़ाहिर है उनके अंदर नहीं डेवलप हुई हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दैट शुड बी रिजॉल्व। इसको मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे मैंने अभी आपको सिर्फ नाम बताए उन स्टेजेस के, और जो हमारी सब स्टेजेस हैं उनकी मैंने एज बताई। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी, फिर हम इसे मज़ीद स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव स्कीमाज है, यानी पहला मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्शंस। तो बेटा वही है, न्यू बॉर्न के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं दैट शुड बी डेवलप्ड 1 मंथ की एज तक। प्राइमरी सर्कुलर
ریئیکشنز جو ہیں سمپل موٹر ہیبٹس ہوتی ہیں دیٹ آر سینٹرڈ اراؤنڈ اون باڈی. یعنی 1 سے 4 ماہ کے بچے کے اندر اتنی لائک چیزیں آ جانی چاہیے کہ وہ کچھ موٹر ہیبٹس مطلب بیٹا یعنی ایکٹیولی جس چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرے. لیکن سمپل موٹر ہیبٹس ہوتی ہیں لیکن ان کا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ ان کا سینٹر اراؤنڈ اون باڈی ہوتا ہے, یعنی ان کا اپنی باڈی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں. خیر انفارچونیٹلی میرا اپنا آئی ڈونٹ نو اگر کچھ اسٹوڈنٹس کا ایکسپیرئنس ہے تو میں آئی ول ویلکم دیم کہ میرے ساتھ ضرور پرسنل ایکسپیرئنس ہے تو شیئر کریں. لائک ہوتا ہے نا کسی کے بھائی کے بچے ہوتے ہیں, بہن کے بچے ہوتے ہیں, ان کے سامنے بڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے, تو انہوں نے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکلی جب یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں نا تو ان ساری چیزوں کو, یہ جو گروتھ کی اسٹیجز ہیں اس کو وہ بچے زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں گے جنہوں نے جن کے سامنے کوئی بھی بچے, چھوٹے بچے جن کے سامنے بڑے ہوئے ہوں. میرے ساتھ انفارچونیٹلی ایسا رہا ہے کہ نو ون واز دیئر. ایون بہن بھائی تو چھوڑیں, کسی ریلیٹیو کا بھی بچہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں نے کسی بچے کو, ایون میں اتنی پور ہوں دیٹ آئی کین ایون کین ناٹ ڈیٹیکٹ دا ایج آف اے چائلڈ. میں ایون اس کی عمر تک نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتی ہوں, مطلب اتنا سا بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو وین آئی واز پرسنلی اسٹوڈنٹ تو اس ٹائم بھی میرے لیے تھوڑا سا ان کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اسٹیجز کو, پھر وین آئی واز اسٹڈنگ پیڈیاٹرک نرسنگ ان 3rd ایئر, تو آئی تھنک وی اسٹڈیڈ ان 2nd ایئر آئی تھنک, یا مائٹ بی اٹ واز ان 3rd ایئر, مائنڈ سے سلپ ہو گیا. تو اس ٹائم میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی نا, میں مطلب لائک مجھے ان کو بڑا سمجھ کے یاد کر کے رکھنا پڑتا تھا. بٹ دیر ور سم اسٹوڈنٹس کے جن کا اس طرح کا ایکسپیرینس رہا تھا پرسنل, سو ان کے لیے بڑا آسان ہوتا تھا ان چیزوں کو یاد رکھنا. سو ایسا ہی ہے کہ جو بچے جنہوں نے اس کو پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوگا ان کو تو بڑے اچھے سے یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اور میں نے آپ سے کہا, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آئی ویلکم دیم آل, کہ اگر کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں کسی کو لگتا ہو کہ ہاں مجھ سے شیئر کریں پلیز, کہ ہاں میم اسی طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں, یا اگر اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں, ظاہر ہیومن بینگ ہے نا, تو آپ میرے ساتھ پلیز ضرور شیئر کریں. اوکے, سمپل موٹر ہیبٹ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 4 منتھ کی ایج میں بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیلیں گے بھی, مطلب لیٹے کھیلتے بھی ہیں سب کچھ, بٹ ان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا ان کا خوش ہونا وہ زیادہ تر ان کی اپنی باڈی کے اراؤنڈ ہوتا ہے. یعنی ان کی جو موٹر ہیبٹس ہوتی ہیں دے آر موسٹلی اراؤنڈ دیئر اون باڈی. اب جب بچے 4 سے 8 منتھ کے ہو جاتے ہیں تو اٹ ریپیٹ انٹرسٹنگ افیکٹس ان سراؤنڈنگس, جو اب وہ تھوڑا سا اپنے آس پاس کے سراؤنڈ کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ان کا, اس کے اندر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ ان کے ریئیکشنز آنا شروع ہوتے ہیں, کہ جیسے اب بچوں کو کھلونے دے دیں. جیسے یہ بات میں نے ضرور سنی ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہوں تو کہتے ہیں یار ان کے لیے کیا کھلونے لینے, ان کو تھوڑی سمجھ آنا کوئی چیز. اب جیسے تھوڑے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں 4 سے 8 مہینے 10 مہینے کے, تو وہ خوش ہونا شروع ہوتے ہیں کھلونوں سے. ان کو کھلونا دیں, اس کی آواز آ رہی ہوگی اس سے خوش ہوں گے. کوئی چیز ہے جیسے گاڑی ہوتی ہے, کوئی ٹرین ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوگی, وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے. اب ان کا جو آن باڈی سینٹرڈ بیہیویئر تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, ان کی سراؤنڈنگس کی طرف آ جاتا ہے. انٹینشنل گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر, آبجیکٹ پرماننس. اب 8 to 12 منتھس میں کوآرڈینیشن, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ جو ریئیکشنز ہے سیکنڈری سرکولر ریئیکشنز ہیں بچوں کے, ان کی کوآرڈینیشن بھی بہت ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوآرڈینیشن تبھی ہوتی ہے نا اب بچے تھوڑے سے گول اورینٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. although I'm not talking about کہ 1 سال کی عمر کا بچہ کوئی اس قسم کا گول ہوگا کہ I want to be a doctor and all that, no. گول اورینٹڈ بیہیویئر مینس بچوں کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے, موبائل ہے, پتہ ہے جی اس کو استعمال کرتے ہیں, اس میں مطلب بچے خوش ہوتے ہیں, اس میں کارٹون آتے ہیں, یہ وہ. اب وہ ان کا ایک گول ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو اس نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. موبائل مما کہیں رکھ کے گئی ہیں, بس یہ نظریں بچا کے وہاں تک پہنچ جانا اور اس کو اٹھا لینا. وٹ از دس از دا گول. اس کا گول ہے کہ اس نے اس موبائل کو اٹھانا ہے, وہاں سے لینا ہی لینا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اب کیا ہے کہ گول ڈائریکٹڈ ان کا بیہیویئر ہے, آبجیکٹ پرماننس یہاں پہ بھی ہوتی ہے, اور انٹینشنل یہ ساری نہیں سوچ سمجھ کے بچے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس چیز کے لیے دیکھیں, موبائل اٹھانے کے لیے اس کی جو بھی موٹر ایکٹیویٹی ہوگی دیٹ شوڈ بی کوآرڈینیٹڈ نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ تھوڑا سا جو ہے موبائل کی طرف موو کرے, پھر وہ ٹی وی کی طرف چلا جائے, پھر موبائل کی طرف, نہیں.
اس کی جو موٹر موومنٹ ہے دے شوڈ بی کوآرڈینیٹڈ، ایک موومنٹ دوسری موومنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 8 to 12 months کی ایج میں یہ چیز بچوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ٹرشری سرکولر ریئیکشنز آ جاتے ہیں۔ ٹرشری سرکولر ریئیکشنز جو ہیں ایکسپلور پراپرٹیز آف آبجیکٹس تھرو نوول ایکشنز، اب بچے چیزوں کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اسے اپنے ایکشن سے ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے اس کی اگزامپل اسی طرح سے کہ جیسے بچے اب کوئی کس طرح سے بولتا ہے، کوئی کس طرح سے چلتا ہے، ان چیزوں کو بھی پک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کی یعنی کوئی بھی آبجیکٹ ان کے سامنے ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز کو اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر سم ٹائم اپنے ایکشنز اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کے سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بیٹا مینٹل ریپرزنٹیشن ہے۔ مینٹل ریپرزنٹیشن جو ہے انٹرنل ڈپکشنز آف آبجیکٹس اور ایونٹس ڈیفرڈ امیٹیشن۔ مینٹل ریپرزنٹیشنز ہے، اب مینٹل انوالومنٹ ہو گئی ہے، برین کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے، کوگنیشن کی، اس میں پھر جو بھی کوئی آبجیکٹس ہے یا بھی کوئی ایونٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں بچے کی اپنی بھی ایک تھنکنگز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم امیٹیشن کہتے ہیں۔ امیٹیشن ہوتا ہے بیٹا بیسیکلی انیشیشن لینا، بٹ کانشیسلی کسی چیزوں کو کرنا، یعنی ذہن سے سوچتے ہوئے کانشیسلی کسی چیزوں کو کرنا، یعنی اپنا ذہن استعمال کرنا شروع کر دینا کسی بھی آبجیکٹ کو یا پھر کسی بھی ایونٹ کو دیکھ کر۔ دس از مینٹل ریپرزنٹیشن۔ اوکے، اسٹوڈنٹس بھی بہت کم ہے، آئی نو ڈیو ٹو ایگزامس، اور اٹینڈنس کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، جتنا میں نے پڑھا دیا آئی تھنک دس از انف۔ obviously I will have to repeat all these things because اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے ہیں۔ سو اب بیٹا اٹینڈنس مارک کروا لیجیے تمام اسٹوڈنٹ جو آن لائن ہیں، اور پلیز ایک مرتبہ اپنی اٹینڈنس مارک کروایا کریں، بہت پرابلم ہوتی ہے مجھے مارک کرنے میں۔ ایک مرتبہ آپ اپنا رول نمبر ساتھ لکھ کے بھیج دیجیے، مجھے کسی کی بھی کوئی کنفیوژن ہوگی تو میں خود پوچھ لوں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ اٹینڈنس مارک کروا لیجیے، اور ہاں یہاں تک کسی بچے کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ Only 5 students are here. No, 10 students are here. But I have just attendance of 5 students. So remaining 5 students, who are the remaining 5 students who have not called their attendance?
ओके स्टूडेंट्स, नाम सुन लीजिए जो मेरे पास प्रेजेंट है, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट 3-4 प्रेजेंट है वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं प्लीज़। अरूज फातिमा प्रेजेंट है मेरे पास, और फातिमा सनाउल्लाह प्रेजेंट है मेरे पास, मुनीबा तारिक, नेहा और मारिया ताहिर। ओके रिमशा शहजादी, आपकी भी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। स्टिल 2 स्टूडेंट्स आर मिसिंग। कौन 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई बेटा? आई विल नॉट मार्क देयर अटेंडेंस। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मे बी आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कंफर्म, आपको आपके एडवाइज़र्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर देंगे कि आई थिंक शायद कल से आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस ना हो। आई एम नॉट श्योर बट सो जैसे भी होगा इंशाल्लाह फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपनी एग्ज़ाम्स की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है बेटा? ओके देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।